لیٹ دسمبر 2025 سے ایران ایک سیریس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ جو پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے مہنگائی، بے روزگاری اور کرنسی کولیپس کے خلاف، وہ اب کھلے عام اسلامک ریپبلک کے لیے چیلنج بن چکے ہیں۔ تہران کے بازار ہوں یا یونیورسٹیز، لوگ صرف اکنامک ریلیف نہیں بلکہ پولیٹیکل چینج ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ شروع میں بازار کے تاجر اور مزدور نکلے، لیکن کچھ ہی دنوں میں سلوگنز بدل گئے۔ روٹی چاہیے سے بات پہنچی ڈیتھ ٹو خامنہئی تک۔ اسٹیٹ نے جواب میں نیشن وائڈ انٹرنیٹ اور موبائل بلیک آؤٹ لگا دیا تاکہ کوارڈینیشن اور کوریج رک جائے، لیکن پروٹیسٹ پھر بھی رکے نہیں۔ اب تک ہیومن رائٹس گروپس کے مطابق 500 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایگزیکٹ نمبرز ویریفائی کرنا مشکل ہے کیونکہ میڈیا اور انٹرنیٹ پر سخت پابندی ہے۔ یو ایس کا ریئیکشن اس کرائسس میں کافی سینٹرل ہے۔ امریکہ نے اوپنلی ایران کے کریک ڈاؤن کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایرانین عوام کو پیسفل پروٹیسٹ کا حق حاصل ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ایران شاید پہلی مرتبہ اتنی قریب سے آزادی کو دیکھ رہا ہے اور یو ایس مدد کے لیے مکمل تیار ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی سگنل دیا کہ اگر ایران نے وائلنس برقرار رکھا تو بہت سخت ملٹری آپشنز کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، جس میں ایئر سٹرائکس اور سائبر ایکشنز شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ واشنگٹن سے یہ بھی بیان آیا کہ ایران کے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کو بائی پاس کرنے کے طریقے ایکسپلور کیے جائیں تاکہ پروٹیسٹرز کنیکٹڈ رہ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی پریشر کے بیچ میں ایران نے بیک چینل کے ذریعے یو ایس سے بات چیت کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ ایران بھی سچویشن کے سپل اوور سے گھبرا رہا ہے۔ مگر پبلکلی ایران کی لیڈرشپ نے پروٹیسٹ کو فورن کانسپریسی قرار دیا ہے۔ سپریم لیڈرشپ اور پارلیمنٹ دونوں امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ انریسٹ کو ہوا دے رہے ہیں۔ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر نے سیدھا وارن کیا ہے کہ اگر یو ایس نے ملٹری ایکشن لیا تو مڈل ایسٹ میں موجود یو ایس اور اسرائیلی بیسز لیجٹمیٹ ٹارگٹس ہوں گے۔ یعنی تہران اس کرائسس کو صرف انٹرنل نہیں بلکہ اسٹریٹجک اور سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس سب کے دوران اسرائیل کا سٹینس کافی کاشیس ہے۔ اسرائیل نے پروٹیسٹرز کے حق میں سمپیتی شو کی ہے اور کہا ہے کہ ایرانین عوام کے ساتھ ظلم بند ہونا چاہیے، لیکن کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کی۔ وجہ سمپل ہے، اگر اسرائیل اوپنلی انوالو ہوتا ہے تو تہران کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ پروٹیسٹ زائونسٹ پلاٹ ہیں جو رجیم کے لیے انٹرنلی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے، لیکن ویٹ اینڈ واچ موڈ میں، خاص طور پر اس لیے کہ اگر یو ایس ایران کنفرنٹیشن بڑھتا ہے تو ریٹیلیشن کا رسک اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سب کے دوران آگے کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا سیناریو یہ ہے کہ ہارڈ کریک ڈاؤن کنٹینیو رہے۔ سب سے ریئلسٹک آپشن ہی یہی ہے کہ ایران بائی فورس اس پروٹیسٹ کو ڈیل کرے۔ اریسٹ، ڈیتھ پینلٹیز کے تھریٹس اور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے ذریعے رجیم ٹائم خرید سکتا ہے، لیکن اس سے عوام کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ سیناریو 2 از لمیٹڈ ڈی ایسکیلیشن۔ یو ایس پریشر اور بیک چینل ٹاکس کے ذریعے کوئی لمیٹڈ ڈی ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، جیسے اکنامک کنسیشنز یا کنٹرول ڈائلاگ، تاکہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو۔ تھرڈ سیناریو از ریجنل ایسکیلیشن۔ اگر یو ایس نے ملٹری سٹیپ لیا تو ایران کا جواب ریجنل ہوگا، پراکزیز، میزلز یا بیسز کے تھرو۔ اس کا مطلب یہ کرائسس صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اور سب سے آخر میں اٹ کوڈ لیڈ ٹو انٹرنل فریکچر۔ اگر پروٹیسٹ پرولونگ ہو جاتے ہیں اور اکانومی مزید گرتی ہے تو رجیم کے اندر ہی سے کریکس پیدا ہو سکتے ہیں، جہاں کچھ فیکشنز ریفارمز یا کمپرومائز کی بات کریں۔ آج ایران میں اپرائزنگ صرف مہنگائی کا ایشو نہیں رہا، یہ لیجٹمیسی کا کرائسس بن چکا ہے، جہاں 500 سے زیادہ لاشیں، ہزاروں ڈیٹینیز، یو ایس پریشر اور اسرائیل کا کاشیس پاسچر ایک ہی پکچر کا حصہ ہے کہ کیا اسلامک ریپبلک اڈاپٹ کرے گی یا فورس پر اور زیادہ ڈیپینڈ کرے گی۔